بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہٹ سٹوری ہماری پھر غوری ٹاؤن سے متعلق ہے. غوری ٹاؤن سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم دیا تھا عدالتی کمیشن کے حوالے سے، اسلام آباد کے تھانہ کرال نے اس پہ انکوائری شروع کر دی ہے. اور گزشتہ روز چودھری عبد الرحمان، پھر راجہ علی اکبر کے بیٹے، اس کے علاوہ چودھری رمضان جو اس کا بیٹا ہے جس کو اس نے چپڑاسی رکھا تھا، جو ترقی کرتے ہوئے اب اس کا فرنٹ مین بن گیا، پھر اس کے علاوہ چودھری عثمان جو پہلے اس کے ساتھ کام کرتا تھا لیکن آج کل سنا ہے ان کا آپس میں پھڈا ہو گیا، اور اس نے اپنے اخبار میں چودھری عثمان کے خلاف جو ہے وہ کمپین شروع کی ہوئی ہے. بڑا زبردست ماحول پیدا ہو گیا ہے، یعنی کیونکہ جب چودھری عثمان کو میں اپنے ویلاگز میں کہا کرتا تھا کہ پچھتاؤ گے، تو اس وقت چودھری عثمان نہیں مانتا تھا، لیکن اب چودھری عثمان کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا اسدہ ہے، مجھے بھی نگل جائے گا، لہٰذا اب یہ فائٹ بہرحال وہ تو ان کی اپنی فائٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن پہلے تو ہم بات کریں گے کہ تھانے کے اندر گزشتہ روز جو سماعت ہوئی اس میں کیا ہوا اور غوری ٹاؤن کا مستقبل کیا ہے. پھر ان کے بیٹے جو ہیں جنید الرحمان، انہوں نے میرے خلاف ایک لا یعنی سا ویلاگ کیا ہے، اس کا بھی ہلکا پھلکا اس سٹوری میں جواب دوں گا کہ انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہے. دیکھیں، خود سارا پیسہ ان کا فراڈ کا ہے ٹوٹل. آپ میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ، کہ غوری ٹاؤن کے ایک حصے سے شروع ہو جائیں دوسرے حصے تک، سارے کا سارا فراڈ ہے. اور ہم نے دکھایا، ایف آئی اے میں بھی وہ ریکارڈ پیش کیا کہ 50 مقدمے فراڈ کے جو رجسٹرڈ ہیں، جس کا ریکارڈ ہم نے حاصل کیا، اپنے یوٹیوب پہ دکھایا، پھر ایف آئی اے میں بھی دیا. اور اب جب معاملہ آگے جائے گا تو وہاں بھی لے کے جاؤں گا. اور اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر چودھری صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ عامر چودھری صاحب، تھانہ میں انکوائری کے دوران کیا ہوا، کون کون آیا ہوا تھا، اور غوری ٹاؤن کا مستقبل کیا ہے؟ جی سر، یہ کل کی ڈیٹ میں چودھری عثمان اور چودھری عبد الرحمان اور سلمان علی اکبر، یہ تینوں ملزمان پیش ہوئے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کی حاضری ہوئی. کارروائی تو نہ ہو سکی کیونکہ حاضری ان کی صرف لگنی تھی. اور یہ جس ٹھاٹ باٹ سے تینوں ملزمان وہاں پہ آئے، وہ بھی دیکھنے والا ایک منظر تھا، کیونکہ وہاں پہ ان کے ویگو ڈالے، ان کے گارڈز، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، جو لوگوں سے لوٹا ہوا پیسہ تھا یہ اس کی خریدی ہوئی گاڑیاں ہیں. اور جس طرح سے وہ خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے خلاف کوئی بات بھی نہ کرے. جی دیکھیں، مقدمات بھی اسی تھانے کے اندر ان کے خلاف درج ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ تھانہ کھنہ کے اندر ہیں، تھانہ کسی اور 27 تھانے کسی اور تھانے کے اندر نہیں ہے، اسی تھانے کے اندر ان کے ہیں. لیکن سر ابھی دیکھیں یہ جو متاثرین ہیں ان کا کیا بنے گا. ان کا اگر ہائی کورٹ کوئی ایسا ایکشن لیتی ہے تاکہ ان لوائقینوں جو جتنے متاثرین ہیں ان کو کچھ مل جائے، ادروائز میرے حساب سے جو ان کے ٹھاٹ باٹ ہیں، جس طرح سے ان کا شانہ انداز سے جس طرح یہ انٹری انہوں نے ماری ہے، وہاں پہ ان کا حاضریاں ہوئی ہیں. حالانکہ دیکھیں وہاں پہ حاضری کے لیے ان کو اکیلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ ایسے کوئی ان کو جان کا خطرہ تو نہیں تھا تھانے کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھاٹ باٹ سے گئے اور اپنے نہیں، باقاعدہ دیکھیں، ٹھاٹ باٹ سے تو وہ اس لیے بھی جاتے ہیں نا کہ تاکہ وہ پیسہ ایسا ہے ان کے پاس. لیکن میں نے سنا ہے کہ کل چودھری عبد الرحمان کا بالکل چہرہ اترا ہوا تھا، وہ پہلے والا اس کا جو ہے نا جو ٹور ٹپا جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں تھا. دیکھیں سر، انسان کو جب اس کے اوپر 50 مقدمات درج ہوں ایک تھانے کے اندر، اور 150 کے قریب اور ایس او پی تیار ایس او پی بھی تیار ہو، اور 300 سے پلس جو ہے نا اپلیکیشنیں بھی وہاں پڑی ہوں، جن کو خرد برد کیا گیا ہے، جن کو دبایا گیا ہے. تو جب ہائی کورٹ نے بھی ایکشن لے لیا اور ان کا ایک کمیشن بنا ہے، کمیٹی بنے گی، اس کے بعد یہ پتہ چلے گا جی کہ یہ تینوں. آپ دیکھیں چودھری عثمان صاحب کو آپ نے بتایا، سارا کچھ کیا، لیکن وہ منع نہ ہوئے، ان کی باتوں میں آئے اور آتے گئے آج انہی کی فہرست میں ایک ملزم کی طرح ان کے ساتھ پیش ہوئے، اور پیش ہو کے وہاں پہ انہوں نے نہیں، ظاہر ہے. دیکھیں نا، وہاں تو اب ایک غیر جانبدار انکوائری ہونی ہے. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا غوری ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان کو ان کا حق ملے گا یا نہیں؟ جو مشتاق سالکین ہے، جس کا بچہ بھی قتل ہو گیا، 135 کنال اس کی زمین پہ قبضہ بھی ہو گیا، ہائی کورٹ نے حکم دیا، لوور کورٹ نے حکم دیا کہ وہاں پہ ڈھول بجا کے قبضہ واپس لے کے دیا جائے، لیکن چودھری عبد الرحمان اور اس کے ساتھیوں نے وہ قبضہ واپس نہیں کیا. ان کا کیا مستقبل ہے؟ یہ سر ان کا دیکھیں اس طرح، یہ تو ایک بڑی زمین تھی ان کی جو انہوں نے ہڑپ کر لی. یہ جو 5-5 10-10 مرلے جو 50-50 لاکھ اور کروڑ دے کے پھنسے ہوئے ہیں، جو چھوٹے پلاٹوں والے لوگ ہیں، ان کو تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. کیونکہ جو اتنی بڑی زمین کا انہوں نے، اس کا بچہ بھی قتل ہو گیا، تب بھی کچھ نہ بنا، عدالتوں کے احکامات بھی ہیں، پھر بھی کچھ نہ بنا. تو یہ چھوٹے پلاٹوں والے ہیں، یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ ان کا کچھ نہیں بننا. اور یہ لوگ کون سا، یہ لوگ منع ہو رہے ہیں، فائلنگ اسی طرح بیچ رہے ہیں.
ابھی بھی آپ 5-10 بندے، ایک بندہ بھی بھیجیں تو اس کو ایک مایوس کر کے نہیں بھیجیں گے کہ جناب یہاں پہ کوئی زمین نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی فائل نہیں ہے. انہوں نے اندر سے ایک صفحہ پھاڑنا ہے اپنے کی اسے پیڈ سے، اور صفحہ پھاڑ کے اس کے اوپر تحریر کر کے مور مار کے دے دینی ہے، اور اس سے کروڑ نہیں 1.5 اب کروڑ اندر عدالتی کر دینا ہے. معاملات ہے، عدالت نے آپ دیکھیں نا، عدالت کو بھی پتہ ہے کہ اتنے ہزاروں لوگوں کے مسائل ہیں، ہزاروں لوگوں کے جو ان کی جمع پوندی جمع ہے، تو عدالت کو فیصلہ تو دے گی. ایسے تھوڑی ہے کہ چودھری عبد الرحمان اب مینول دور تو چلا گیا. یہ سر ابھی دیکھیں، یہ ابھی معاملہ چل رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور ہائی کورٹ کے جو اس کورٹ کا آرڈر ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان کی ایک باقاعدہ ان کے سارا کاغذات جمع ریکارڈ لیا لیا جائے جائے. اور جو ٹرانسفر ہے وغیرہ وغیرہ پراپرٹی کی وہ نہ کی جائے. لیکن میں یہاں پہ ناظرین آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو اس وقت غوری ٹاؤن سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں، جن میں چودھری عبد الرحمان بھی ہے، راجہ علی اکبر کے بیٹے بھی ہیں، یہ تقریباً 27 جو ہیں، اس میں ان کے جو مختلف پروجیکٹ ہیں ان کا بھی نام شامل ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نیب سے ہم نے ایک لسٹ حاصل کی ہے کہ جنید الرحمان جو ہے وہ اپنے ابا جی کو بہت پرہیزگار سمجھتے ہیں. ظاہر ہے ان کا تو ابا جی ہیں، وہ تو پرہیزگار ہی سمجھیں گے. تو یہ میں آپ کو جنید الرحمان صاحب یہ دیکھیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اسلام آباد بار سے تعلق ہے. یہ میں ایک تحریری شکل میں اسلام آباد بار کے جو عہدے داران ہیں جناب ریاست علی اعزاز صاحب، ان کو بھی بھیجوں گا اور ہر جگہ بھیجوں گا کہ یہ اگر آپ وکیل ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ابے کے لوٹ مار کو آپ پروٹیکشن دیں گے. اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں، اور جنید الرحمان صاحب الحمدللہ میرے بچے اسکالرشپ پہ باہر پڑھ رہے ہیں. میں نے کوئی غوری ٹاؤن نہیں بنایا، میں نے کوئی کہیں سے جناب علی لوٹ مار نہیں کی. آپ کے ابا جی نے تو کی ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں. آپ میرے جو اثاثوں کی بات کرتے ہیں، آپ میرے اثاثے سامنے لے آئیں. لیکن میں تو آپ کے اثاثوں کے بارے میں FBR بھی جا رہا ہوں، FIA کے پاس بھی جا رہا ہوں سارے ثبوتوں کے ساتھ. اور مجھے تو الحمدللہ سہولت حاصل یہ ہے کہ غوری ٹاؤن کی ایک ایک گلی میں 100 بندہ آپ کا ڈسا ہوا ہے. مجھے تو وہ سارا ریکارڈ دے رہے ہیں. سارا ریکارڈ ابھی دیکھیں عدالت میں بھی جائے گا، FIA کے پاس بھی جائے گا. تو اور انشاءاللہ العزیز آپ کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کی طرف جب آئیں گے، انشاءاللہ قانون کے گھیرے میں آپ خود آئیں گے، قانون آپ کو خود گھیرے میں لے گا. تو بسم اللہ کریں، میرے اثاثے بتائیں. آپ کے اثاثے تو میں ابھی بتانے لگا ہوں اور مزید بھی بتاؤں گا، اور باقی لوگوں کے بھی فنگر ٹپس پہ ہیں آپ کے اثاثے کس طریقے سے آپ نے بنایا. میں نے تو آپ کا میکڈونلڈ کے سامنے جو پلاٹ ہیں 2 آپ کے، وہ بھی بتائے ہیں. میں نے تو جس گھر میں آپ رہتے ہو FA2 والی جنید الرحمان صاحب، میں نے تو آپ کی وہ کوٹھی بھی دکھائی ہے. میری کوٹھیاں دکھاؤ نا، میرے پلاٹ دکھاؤ تو میں مانوں کہ آپ کو جناب علی آپ نے کوئی کام کیا ہے. یہ بس ایک بیٹھ کے جناب علی یہ پروگرام کر دینا اور اس میں ٹیمپرنگ کر کے آپ نے ایک آڈیو چلا دی. وہ کنگڈم ویلی والے جن کی جو آپ نے چلائی ہے، آج دیکھیں نا کنگڈم ویلی والا کتنا بڑا فراڈ ہے، اور ان کے جو متاثرین ہیں وہ بھی ہاتھ لگا کے دیکھتے پھر رہے ہیں. یہ غوری ٹاؤن جو ہے نا، یہ گناہ جاریہ ہے. لوگوں کو آپ نے فراڈ کا طریقہ بتایا، لوگوں نے آگے فراڈ کیا، اور لوگ فراڈ در فراڈ کا شکار ہوتے گئے. یہ چودھری عبد الرحمان کا کمال ہے. اس کا گناہ بھی آپ کے ابا جی کو جائے گا. اب میں ناظرین آپ کو وہ لسٹ بتاتا ہوں جو نیب کی طرف سے میں نے حاصل کی ہے. یہ ذرا سنیں کس کس کے انہوں نے اثاثہ جات، کس چیز کے انہوں نے پراپرٹیوں کی تفصیل جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ FIA کے ایک لیٹر کے مطابق جو تقریباً 4-5 ماہ پہلے جاری ہوا ہے، اس کو ہم نے جہاں پہ جس طریقے سے لیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ ہے، تو اس کو ہم نے اس کے اوپر کلرنگ کر دی ہے. اس میں ناظرین یہ انکوائری جو غوری ٹاؤن کے خلاف ہے، اس میں نمبر 1 پہ راجہ علی اکبر سن آف ولایت حسین، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نام پہ ان سے متعلقہ جو لوگ ہیں، ان کے بھتیجے، بھانجے، بیٹے، ان کے نام پہ جو پراپرٹیاں، جو اکاؤنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ جو ٹرانسفر ہوئے ہیں، سارا ریکارڈ جو ہے نیب نے مانگا ہے. پھر آگے چلیں جی. دوسری پوزیشن ہے راجہ جہانگیر اکبر صاحب کی، جو کہ راجہ علی اکبر صاحب کے بیٹے ہیں. پھر تیسری پوزیشن پہ ہیں سلمان اکبر صاحب، یہ بھی راجہ علی اکبر صاحب کے بیٹے ہیں. پھر راجہ جہانزیب اکبر صاحب ہیں، یہ بھی راجہ علی اکبر صاحب کے بیٹے ہیں. پھر راجہ سفیر اکبر صاحب ہیں جو راجہ علی اکبر صاحب کے، یہ بھی بیٹے ہیں. ہمایوں اکبر صاحب، یہ بھی راجہ علی اکبر صاحب کے بیٹے ہیں. اور عبدالاحد اکبر، یہ بھی راجہ علی اکبر صاحب کے بیٹے ہیں. آکاش اکبر سن آف راجہ علی اکبر صاحب، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں. یعنی پہلی 8 پوزیشنیں تو راجہ علی اکبر صاحب کے پاس ہیں. ان سے متعلق نیب نے ریکارڈ مانگا ہوا ہے. پھر آگے آ جائیں جی. 9ویں نمبر پر ہیں چودھری عبد الرحمان سن آف چودھری رحمت اللہ. اب یہ جناب یہاں سے ان کا کمال شروع ہو رہا ہے. پھر 10ویں نمبر پر ہیں جی چودھری توصیف الرحمان سن آف چودھری عبد الرحمان. پھر 11ویں نمبر پر ہیں چودھری جنید الرحمان سن آف چودھری عبد الرحمان. جنید صاحب وی لاک کرنے سے پہلے یہ اپنا ریکارڈ تو دیکھ لیتے، جو اب میں FIA کو بھی دوں گا، نیب والوں نے تو ویسے بھی مانگا ہوا ہے.
اور FBR والوں کو بھی دوں گا. پہلے یہ اپنا تو گریبان دیکھیں آپ. باقی ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، بولیں جھوٹ آپ جتنا مرضی بول سکتے ہیں، لیکن میں سچ آپ عوام کو بتاؤں گا. تو ناظرین یہاں پہ جنید الرحمان صاحب کے بعد ہیں جی 12ویں نمبر پر ہیں چودھری شعیب الرحمان صاحب ہیں جی، یہ سن آف چودھری عبد الرحمان صاحب. پھر رافع الرحمان صاحب ہیں جی، یہ بھی 13واں نمبر ہے، اور یہ ڈاکٹر آف چودھری عبد الرحمان صاحب. یہ نیب کی ہے، لیب کی لسٹ نہ ہوتی تو میں رافع الرحمان جو ان کی صاحبزادی ہیں میں ان کا نام ہی نہ لیتا، لیکن اب لسٹ میں ہے تو کیا کرتا. پھر محمد عثمان سن آف محمد اکرم صاحب. تو آج کل تو چودھری عثمان صاحب کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ ایک ایسی کھائی ہے جس میں سے صرف چودھری عبد الرحمان خود نکل جاتے ہیں اور باقیوں کو پھنسا دیتے ہیں. پھر سعدیہ عثمان، یہ عثمان صاحب کی اہلیہ ہیں، یہ نیب کی لسٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. پھر 17ویں نمبر پر ہیں محمد شیروز سن آف محمد اکرم، اور پھر ہے ناصر رشید سن آف عبد الرشید. پھر 21ویں نمبر پر ہیں حافظ عابد رشید سن آف عبد الرشید. پھر 22ویں نمبر پر ہیں انجم خورشید سن آف خورشید احمد خان. اور پھر 23ویں نمبر پہ نام ہے غوری ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کا، پھر غوری انکلیو پرائیویٹ لمیٹڈ کا. پھر 25ویں نمبر پہ ہیں غوری گرین LLP گرین ڈیولپرز اینڈ بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کا. پھر گرین سپائر پرائیویٹ لمیٹڈ، گرین سپائر مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. اور 27واں نمبر ہے ہیون ریزیڈینشیا پرائیویٹ لمیٹڈ، ہیون ایگرو فارمز لمیٹڈ وغیرہ وغیرہ. تو ناظرین یہ لیٹر جو ہے یہ لکھا گیا نیب کی طرف سے، اور اس میں کہا گیا کہ پروویژن آف دی انفارمیشن 19 آف دی NAO 1999 انکوائری اگینسٹ مینجمنٹ آف غوری ٹاؤن اسلام آباد اینڈ ادرس. تو یہ میں نے ناظرین آپ کو پڑھ کے دکھا دیا. یہ نیب حکام کی طرف سے 27 نومبر 2023 کو لیٹر لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد اخبار اشتہار بھی کیا گیا نیب کی طرف سے. تو جنید میرے خلاف الحمدللہ نہ نیب نے اشتہار دیا ہے نہ FIA نے اشتہار دیا ہے. قانونی معاملات ہیں، آپ نے سائبر کرائم میں گئے ہیں، سائبر کرائم میں بھی چلا گیا ہوں. اب ایک قدم آگے بڑھ کے اینٹی منی لانڈرنگ سیل میں میں نے درخواست دی ہے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز میں FBR والوں کو بھی درخواست دوں گا، یہی ریکارڈ ساتھ لگا کے. مجھے امید ہے کہ ملکی معیشت جو خراب ہے، اگر یہ جو آپ کے خلاف نیب کا کیس ہے، اگر FBR آپ پہ شکنجہ ٹیٹ کر دیتی ہے تو ملکی معیشت کو کافی سنبھالا مل جائے گا. چونکہ یہ ساری زمینیں جو CDA کی ہیں، شاملات کی زمینیں ہیں، نہ CDA نے منظوری آپ لوگوں کو دی تھی، نہ CDA نے LOP دیا تھا. تو یہ تو اب قانونی معاملات قانون کے مطابق ہی حل ہوں گے. جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے مجھے پتہ ہے کہ ان معاملات میں قبضوں کے لیے بڑے بڑے لینڈ مافیا سے تعلق ہوتے ہیں، لینڈ گریبر سے تعلق ہوتے ہیں، تبھی جا کے آپ اپنے یہ قبضے کو جو ہے وہ قانونی بناتے ہیں. ہمارا رب وارث ہے انشاءاللہ العزیز، ہمارا توکل ہی اللہ ہے، اور متاثرین کے لیے ہر حد تک انشاءاللہ ہم ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور متاثرین کو ان کا حق لے کے بھی دیں گے، اور ہر فورم پہ بھی جائیں گے. شمشاد مانگٹ اور عامر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.